الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان أو كما قاله عليه الصلاة والتسليم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين حمد و صلاة کے بعد لائق احترام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام اور دور حاضر کے چیلنجز کے حوالے سے پچھلے جمعۃ المبارک میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی گئی تھیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو جو قرآن کریم دیا گیا یہ اس لیے دیا گیا تاکہ لوگوں کو راہ راست پر لائیں۔ بڑی تبدیلیاں تھیں معاشرے میں، کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھول گئے تھے، آپس میں رشتہ اور تعلق کیسا ہونا چاہیے یہ بھلا چکے تھے، کسی کی عزت اور قدر نہیں کی جاتی تھی، قتل و غارت گری تھی، لوگوں کا مال لوٹا جاتا تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے تشریف لا کر لوگوں کے عقائد بھی صحیح کیے، لوگوں کے معاشی مسائل بھی درست کیے، لوگ جو اخلاقی طور پر پستی کا شکار تھے حضور نے ان کی اخلاقی پستی کا بھی خاتمہ فرمایا۔
پھر ایک ایسی قوم بن کر ابھری کہ جس قوم کو بعد میں آنے والوں کے لیے ایک عملی نمونے کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس کے ضمن میں یہ بات پچھلے درس میں عرض کی جا چکی ہے کہ موجودہ دور کے اندر جو نظام بدلے ان میں ایک سیاسی نظام ہے، معاشی نظام ہے، تعلیم ہے، تہذیب اور ثقافت ہے، سائنس ہے، اخلاقیات ہیں، فکر و فلسفہ ہے۔ ہر میدان میں مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ جس طرح یورپن یونین کے 27-28 ممالک نے اتحاد کیا، اس قدر اتحاد کہ ان میں سے تقریباً 17-18 ممالک میں ایک ہی کرنسی یعنی یورو چلتا ہے۔ بڑے بڑے ممالک اس میں شامل کیے گئے اور انہوں نے پھر اپنی کنونشنیں منعقد کی جس میں انہوں نے اپنے لیے داخلی خارجی ضابطے مقرر کیے۔ مسلمانوں کی بھی ایک تنظیم بنی تھی OIC کے نام سے، لیکن وہ پھر بعد میں کام نہ کر سکنے کی وجہ سے غیر فعال ہوئی۔ جب عراق پر حملہ ہوا تھا تو نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے OIC کو OIC کہہ کر مخاطب کیا تھا، پکارا تھا۔ تو آج امت مسلمہ کو پھر اس بات کی ضرورت ہے کہ پوری امت دوبارہ سے قرآنی اور حدیث کے مطابق سیاسی نظام، معاشی نظام، اخلاقی نظام، جدید علوم کا، تعلیم کا، تہذیب کا، ثقافت کا، یہ دوبارہ سے اب ضرورت ہے کہ مسلمان اس سلسلے کو نئے سرے سے ترتیب دے کر، نئے سرے سے ایک کمیٹی بنا کر جو تمام ممالک کے لیے کارآمد ہو، قرآن و حدیث کے اصولوں کو زیر عمل لانے کے لیے کوشاں ہو۔ سارے مسلمان ممالک اکٹھے ہو جائیں گے، ایک صفحے پہ آ جائیں گے تو انشاءاللہ نتائج جیسے آج ہیں ایسے نہیں ہوں گے، بہت اچھے نتائج ہوں گے۔ پچھلے درس میں سیاسی نظام کے حوالے سے میں بات کر چکا ہوں۔ تو ہمارے یہاں سیاسی نظام ہے کہ جو جتنا بڑا جھوٹا ہوگا وہ اتنا بڑا سیاستدان ہے۔ یہاں سچ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، سچ بول کر سیاست نہیں کی جا سکتی، یہ ہم سب کا تصور ہے۔ گلی محلے کے ایک چھوٹے سے بچے سے لے کر جو ان امور کو تھوڑا بہت سمجھتا ہو، اس سے لے کر بڑے پڑھے لکھے آدمی تک، جو جتنا زیادہ چال باز ہو، مکار ہو، چالاک ہو، جھوٹا ہو، جھوٹے وعدے کرے، وہ اتنا بڑا سیاستدان ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم تو یہ سب جانتے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اسلامی ملک کے اندر جھوٹ کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، یعنی مسلمان جھوٹا ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان تو سچ بولتا ہے، وہ تو جو دل کی بات ہوتی ہے وہی زبان پر ہوتی ہے، وہ نہ تو کسی پہ الزام لگاتا ہے اور نہ ہی جھوٹ بولتا ہے اور نہ ہی اس کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکلتا ہے جو حقیقت کے خلاف ہو۔ اس لیے آپ دیکھ لیں ہماری جو مقتدرہ ہے، ابھی کی جو حکومت ہے، ماضی کا پورا سلسلہ ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ یہی افراد بڑے اونچے اور لمبے چوڑے دعوے تھے ان کے، بڑی
لمبی لمبی باتیں تھیں اور اقتدار میں آنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تنقید نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک وہ حقیقت ہے جو میں بتاؤں یا نہ بتاؤں آپ الحمدللہ اس سے واقف ہیں، لیکن چونکہ میرے موضوع سے متعلق ہے اس لیے میں نے عرض کر دی۔ تو مسلم سیاسی نظام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخلی امور ہوں یا خارجی امور ہوں، جنگی حالات ہوں یا امن کے حالات ہوں، کہیں سفر کے لیے جانا ہے یا کہیں سے کوئی وفد آیا ہے اس نے آ کر ٹھہرنا ہے، کسی بچے کی ولادت ہوئی اس سے لے کر کسی آدمی کے نکاح تک، کسی کے جنازے تک، کسی کی بیمار کرسی تک، یہ سارے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس مبارک ریاست کے اندر، پاکیزہ ریاست کے اندر خود سر انجام دیتے تھے۔ یعنی یہ سارے امور حضور کی نظر مقدس کے سامنے ہوتے تھے۔ جنگی لشکر تیار ہوتا تھا، حضور خود تیار کر کے بھیجتے تھے، بذات خود شریک ہوتے، اگر خود شرکت نہ فرماتے تو سپہ سالار کا اور لشکر کا تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے۔ ہمارے تو بعد میں آ کر اس نظام کو علیحدہ کر دیا گیا اور سیاسی نظام علیحدہ ہو گیا اور مذہبی نظام علیحدہ ہو گیا۔ حالانکہ سیاست کا مطلب میں نے عرض کر دیا تھا یہ ہے کہ جیسے ہم اپنے گھر کی پلاننگ کرتے ہیں کہ گھر کیسے چلے گا، گھر میں آمدنی کیسے ہونی چاہیے، پھر کمائی کے ذرائع کیا ہوں، پھر آگے اور مزید بڑھنے کے لیے ہمیں کیا اقدام کرنے ہیں، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک جو معاملات ہم ترتیب دیتے ہیں اسی کو سیاست کہا جاتا ہے۔ پھر لیڈر جو ہوتا ہے وہ گھر سے باہر نکل جاتا ہے، وہ آگے بڑھ کر کوئی یونین کونسل میں بیٹھ کر اپنے محلے علاقے کو دیکھتا ہے، یونین کونسل کو دیکھتا ہے، کوئی پھر آگے بڑھ کر ضلعی انتظامیہ میں ہوتا ہے وہ نظام دیکھتا ہے، کوئی صوبائی انتظامیہ میں ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے، اور کوئی قومی انتظامیہ میں ہوتا ہے وہ نظام دیکھتا ہے۔ تو بالکل سیدھی سیدھی بات ہے، اس میں کوئی مطلب نہ سمجھنے والی بات ہے ہی نہیں، آسان سی بات ہے، بالکل سیدھی سی بات ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے گھر کے مسائل کیسے حل کروں؟ کیا میں اپنے گھر کے مسائل حل کرنے کے لیے کسی انگریز فلسفی کی کتاب پڑھ کے اپنا مسئلہ حل کروں گا؟ تو مجھ سے سیدھا سوال یہ ہے کہ اگر انگریز فلسفی کی کتاب پڑھ کر آپ مسئلہ حل کر رہے ہو تو کیا آپ نے وہ کتاب پڑھی جس کو اللہ تعالیٰ نے دستور حیات قرار دیا؟ کیا آپ نے اس ہستی کی زندگی کو اپنے ان امور کے حل کرنے کے لیے پڑھا جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ عطا فرمایا؟ اگر نہیں پڑھا تو صاحب غلطی تو آپ کی اور میری ہے، غلطی خدا نخواستہ قرآن کریم کے اندر تو کمی نہیں ہے، حدیث پاک کے اندر تو کمی نہیں ہے۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے۔ پھر قیامت کے دن ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے کون سے فلسفی کو پڑھ کر اپنا دستوری زندگی چلایا، ہم سے یہ سوال ہوگا کہ قرآن کے اصولوں کے مطابق آپ نے زندگی کیوں نہیں گزاری؟ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے عملی نمونہ تھی، اس طرح آپ لوگوں نے زندگی کیوں نہیں گزاری؟ قرآن نے تقریباً 3 مقامات پر، 2 جگہ تو ایک جیسے الفاظ اور تیسری جگہ تھوڑا مختلف الفاظ کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی، ان کافروں سے فرمائی، اس زمانے کے لوگوں سے فرمائی جو کہ پوری قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہے۔ فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ قرآن کے بعد تم کس بات پر ایمان لاؤ گے؟ قرآن تو آخری ہے، اس کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ سمجھنے کی ہے۔ تو ہمارا جو سیاسی نظام ترتیب دیا گیا، یہی وجہ آج ہم شکوہ کریں گے محترم شیخ رشید صاحب سے یا فواد چودھری صاحب سے یا پھر پیر نور الحق قادری صاحب سے یا کسی اور سے، تو ظاہر سی بات ہے جس حمام میں اترے اس حمام میں تو یہ سب ہوتا ہے۔ پھر یعنی جھوٹ بول کر جھوٹ کو سچ ثابت کرنا، کسی سچے کے سچ کو بدل کر اس کو جھوٹ بنا دینا، کسی کے ذمے کسی کے متھے الزام مار دینا اور کسی کے اوپر کسی کی خوبیوں کو چھپا کر اس کے اندر 10 خامیاں کھڑی کر دینا، موجودہ نظام کے اندر یہی تو ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی کا ضمیر مر جاتا ہے، جب آدمی کو آخرت یاد نہیں رہتی، جب اس کو یہ بات یاد نہیں رہتی کہ قرآن نے کہا ان ربک لبالمرصاد، آپ کے رب سے تو کچھ ڈگا چھپا نہیں ہے، اس کو تو سب پتہ ہے۔
کہ آپ نے سرگوشی میں کیا بات کی ہے، اپنی کسی مجلس کے اندر بیٹھ کر کس طرح بات کی ہے، تحریر میں کیا لایا اور گفتگو کے اندر کیا لایا۔ سورہ مجادلہ میں کہا ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، جب بھی 3 لوگ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے ساتھ، اور جب 5 کرتے ہیں تو چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم، کوئی کم لوگ ہوں یا زیادہ ہوں آپس میں بیٹھ کر آہستہ آہستہ کسی مسئلے کو طے کرنے والے، سرگوشی کرنے والے، آپس میں بغیر آواز بلند کیے ایک دوسرے تک اپنی بات پہنچانے والے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ لوگ آپس میں بیٹھ کر میٹنگ کرتے ہیں، ان کی مشاورتیں ہوتی ہیں، تو یہ جتنے بھی ہوں ان کے ساتھ اللہ وہاں ہوتا ہے، اللہ کا علم ہوتا ہے، اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ جو سمجھنے کی بات ہے، اقتدار تو آنی جانی چیز ہے، آج ہے کل نہیں ہے، آج کوئی کرسی کا مالک ہے کل نہیں ہوگا، گزشتہ کل کوئی تھا آج نہیں ہے، کئی ہیں جو دنیا سے گزر گئے، کئی چلے جائیں گے، بعد میں کوئی اور آئے گا۔ سدا بہار زندگی کی تھوڑی ہے، سدا بہار تو آخرت کی ہے۔ اس لیے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی نظام کیا تھا، آپ کس طرح ترتیب دیتے تھے اپنے نظام کو، اپنی زندگی کے اصولوں کو، اپنی ریاست کے اصولوں کو۔ اس لیے جو اسلام نے اصول دیا اس کے مطابق قرآن کریم میں خداوند قدوس کا ارشاد ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، یہ قرآن ہے، اس میں کوئی دائیں بائیں کی کوئی بات نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے اوفوا بالعہد، تم اپنے وعدے پورے کرو، ان العہد کان مسئولا، کیونکہ وعدے کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، یہ قیامت کے دن یہ سوال کیا جائے گا، میں نے جو آپ سے وعدہ کیا، وعدہ خلافی کی خدا نخواستہ، مجھ سے پوچھا جائے گا آپ نے وعدہ خلافی کیوں کی۔ سورہ اعراف کے اندر تذکرہ کیا گیا، اور بہت سی صورتوں کے اندر وعدہ کی ایفا کے حوالے سے سورہ مریم کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صفات میں یہ بات کو ذکر کیا گیا کہ انہ کان صادق الوعد وکان رسول النبی، وہ وعدے کے سچے تھے، وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ کتنی اونچی صفت ہے یہ، وعدہ وفائی کرنا، وعدہ کو پورا کرنا۔ اب یہ جو بیچ کا آدمی ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں یہ مسلمان روڈوں پہ ہیں، سڑکوں پہ ہیں، یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے، کل سیدھا سیدھا ایک ٹھنڈے ماحول کی بات ہے تاکہ ہمیں یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ فرانس نے حکومتی سطح پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کیے، اور باقاعدہ ریاست کی بڑی بڑی بلڈنگوں پر وہاں کے صدر نے اپنی سرپرستی میں پارلیمنٹ کے ذریعے جو بھی ان کا یہاں نظام تھا اس کے مطابق وہ خاکے بلڈنگوں پر شائع کرائے۔ بہت زور دیا گیا اس پر کہ تم اس طرح مت کرو، لیکن وہ نہ مانا۔ اس نے کہا یہ آزادی، یہ رائے ہے، اگر ہمارا ایک فرد کر رہا ہے تو ہم اس کو نہیں روکیں گے۔ اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلا کر راکھ کر دیا جس نے یہ اقدام کیا تھا، لیکن سوال تو پوری امت مسلمہ کے لیے کھڑا ہوا کہ آپ جو ہے 1.5 ارب یا بعض کے بقول 2 ارب دنیا کے اندر مسلمان ہوں، تو جب 313 تھے اس وقت رسول اللہ کی طرف کوئی انگلی نہ اٹھا سکا، جب 1400 تھے اور عروہ بن مسعود ثقفی داڑھی کو ہاتھ لگاتا ہے تو ہاتھ بڑھا کر صحابہ اس کا ہاتھ تلوار اٹھا کر روکتے ہیں کہ اپنا ہاتھ پیچھے کیجئے، یہ وہ مقدس داڑھی شریف ہے جس تک تجھ جیسے گندوں کے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے، کئی پاک نہیں پہنچ سکتے، تیری تو حیثیت ہی نہیں ہے کوئی۔ تو جب اس وقت اتنے کم لوگ تھے تو ان کی عزت اور ناموس کی حفاظت کی گئی۔ آج تو 2 ارب لوگ ہیں، کیا ان 2 ارب میں کوئی ایسا نہیں ہے جو کھڑا ہو کر ان کے ناموس کی بات کرے؟ یہ تو دھرنے دینا یا احتجاج کرنا یہ تو بعد میں شروع ہوا، پہلے تو سیدھا سیدھا گورنمنٹ سے درخواستیں کی گئی ہیں، صاحب دیکھیں آپ صاحبان اقتدار ہیں، آپ باقاعدہ طور پر آپ سے مطالبہ کیا جاتا ہے، منظم طریقے سے مطالبہ کیا جاتا ہے۔ پھر اس ملک کے تقریباً اگر 23-24 کروڑ لوگ ہیں تو بمشکل 50 یا 60 شاید اتنے بھی نہ ہوں، باقی جتنے سب کا مطالبہ یہ ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ جب نہیں ہوا تو پھر احتجاج ہوا۔ جب 2020 کا معاہدہ ہوا تو وہ معاہدہ ان باتوں کے ساتھ ختم کیا گیا
کہ ہمارے جتنے کارکن گرفتار ہیں ان کو باقاعدہ کورٹ کے ذریعے، کہ باقاعدہ کورٹ جو ہے فیصلہ کرے اور ان کو رہا کرے، یعنی سیاسی طور پہ نہ چھوڑا جائے کہ آج چھوڑا کل پھر پکڑ لیا۔ پھر جو قائدین حراست میں انہیں بھی چھوڑا جائے۔ پھر جو لوگوں کے نقصانات ہوئے ان کی تلافی کی جائے۔ ریاست کا حق ہوتا ہے، ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم یوں کریں گے کہ پارلیمنٹ کے اندر قرارداد پیش کریں گے اور پارلیمنٹیرینز جو فیصلہ کریں اس فیصلے کے مطابق پھر ہم اقدام کریں گے، یا جو بھی تھا۔ تو یہ بات آپس میں معاہدے میں طے ہوئی، یہ اٹھ کے آ گئے۔ اٹھ کے آنے کے بعد بجائے اس کے کہ کارکنوں کو رہا کیا جائے، باقی یہ سب امور ترتیب دیے جائیں، ہوا یہ کہ کریک ڈاؤن شروع ہوا، مزید لوگ اٹھائے گئے اور جیلوں میں ڈال دیے گئے، یہاں تک کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ کے شہزادے جو امیر تحریک ہیں ان کو حراست میں لیا گیا اور وہ ابھی تک حراست میں ہی ہیں۔ پھر جو تحریک کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ چلے اب یہ تو عدالت میں ہیں، ان کے اوپر کیسز ڈالے گئے، لہٰذا ہم قانونی رستہ اختیار کرتے ہیں کہ قانون ہمیں حمایت دے گا، مدد دے گا، اور اس طرح کر کے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو ہائی کورٹ لاہور نے 2 دفعہ فیصلہ سنایا کہ ان کو رہا کیا جائے، لیکن گورنمنٹ نے رہا نہیں کیا۔ تو پتہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے رات میں بھی درس میں عرض کیا تھا، جب TTP کا وجود آیا، تحریک طالبان پاکستان کا، تو وہ لوگ بنے کیسے؟ غلط پالیسیوں کی وجہ سے مشکلات کھڑی ہوئی، کسی کا باپ مارا گیا، کسی کا بھائی مارا گیا، وہ انتقامی ذہن کے لوگ ہیں، وہ کھڑے ہو گئے انتقام کے لیے۔ پھر وہ بجائے اس کے کہ بٹھا کر انہیں سمجھایا جاتا، وہ ادھر سے ادھر سے مددیں اور امدادیں آتی گئیں اور وہ مضبوط ہوتے گئے۔ آج وہ ایک جتھا بن کر، بلکہ جتھا کیا ایک بڑی اچھی خاصی ایک فورس بن کر وہ سامنے کھڑے ہیں۔ تو یہ غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ جہاں بھی، ہمارے عربی میں مشہور ہے کہ آپ سختی کرو گے تو سختی نفرت پیدا کرے گی، آپ نرمی کرو گے تو نرمی سے محبت پیدا ہوگی۔ یہ زمین کھودی جاتی ہے، کھود کر اس میں بیج بویا جاتا ہے۔ سخت زمین میں کوئی بیج ایک دانہ ڈبو کے دکھا دے، یہ سخت فرش ہے، اس کے اندر ایک دانہ کوئی نہیں ڈبو سکتا، جتنا مرضی زور لگا دے۔ جب ہی اس میں دانہ ڈوبے گا، سینہ چیر کر اندر جائے گا، جب زمین نرم ہوگی۔ تو نرمی کے نتائج اچھے ہوتے ہیں، سختی کے نتائج اچھے نہیں ہوتے۔ یہ اقتدار ہے، خدا جانے کب تک رہے، اس کے بعد پھر کیا ہوگا یہ تو نہ آپ کو خبر ہے نہ مجھے خبر ہے، یہ تو احکم الحاکمین کے دست قدرت کے اندر ہے۔ اس لیے ہمارے جتنے سنجیدہ لوگ، وہ خود بھی تحریک کے جو ذمہ دار ہیں، بہت سنجیدہ لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، غیر ذمہ دار لوگ نہیں الحمدللہ، ان لوگوں نے بھی مذاکرات کو ترجیح دی ہے کہ آپ بیٹھے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، پھر تصویر کا ایک رخ نہ دکھائیں کہ فلاں جگہ حملہ ہوا یا اتنے ہمارے پولیس کے اہلکار شہید ہوئے، وہ بھی ہماری قوم کے افراد ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کا خون خدا نہ خواستہ سستا نہیں ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ اہل سنت نے کبھی بھی، آپ تاریخ پاکستان سے پوری تاریخ پاکستان پڑھ لیں، ابتدا سے لے کر آج تک یہ غیر مسلح جماعت ہے۔ آپ سب اہل سنت و جماعت بتائیں نا آپ کے پاس کتنا اسلحہ ہے؟ ہم تو اسلحہ نہیں رکھتے الحمدللہ، ہمارا ملک ہے، اپنے گھر میں اسلحے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا اپنا گھر ہے، اپنی ریاست ہے، اپنا ملک ہے، ہمارے وطن کی مٹی ہے، اس کے ذرے ذرے سے ہمیں محبت ہے، ہمیں پیار ہے۔ اور یہ تو پورے ہماری جتنے سیکورٹی ادارے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ جس وقت یہ تحریک طالبان کا مسئلہ اٹھا تھا تو اس وقت سب سے پہلے دہشت گردی کے خلاف ہمارے مفتی صاحب نے فتویٰ جاری کیا۔ اس وقت تو کوئی فتویٰ دے بھی نہیں سکتا تھا، 60-62 علماء کی تائیدات ہیں اس کے اوپر، اس وقت فتویٰ دیا۔ جب فوج کے خلاف مسئلے کھڑے ہوئے تو احتجاج کرنے کے لیے اہل سنت و جماعت کے لوگ مختلف شہروں میں نکلے، کراچی میں نکلے، لاہور میں نکلے، اسلام آباد میں نکلے، سب جگہ نکل کر حمایت میں وہ کیا، احتجاج کیا کہ ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں، ہمارے ملک کی محافظ ایک جماعت ہے، لہذا ان کے حوالے سے کوئی کچا نظریہ نہ رکھے۔ اہل سنت و جماعت ان کی پشت پر ہے الحمدللہ۔ لیکن پھر آخر کار کیا ہوا؟ اسی جماعت کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے، اسی جماعت کے خلاف احتجاج، اسی جماعت پر گولیاں چلائی گئیں۔ تو یہ بات ذہن کے اندر رکھیے گا، اہل سنت کے ہاں تصور ہی نہیں ہے۔
ہم مدارس میں پڑھے، شروع سے پڑھتے رہے الحمدللہ۔ ایک زمانہ ہو گیا کہ اگر مدرسے کی زندگی کا اندازہ لگائے تو تقریباً میرے 28-29 سال مدارس میں گزر گئے۔ تو ان 28-29 سالوں کے اندر کبھی کسی ایک استاد صاحب نے، بڑے سے بڑے اونچے لیول کے اساتذہ کرام ہیں، کبھی کسی ایک استاد صاحب نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے ریاست کے خلاف کھڑے ہو کر یہ کرنا ہے۔ جب بھی جس نے بھی بات کی انہوں نے کہا مسلمان آپس میں رحماء بینہم اشداء علی الکفار، مومن کی صفت ہے کہ وہ کافروں کے خلاف سخت ہوتے ہیں، اور آپس میں جب مومن کھڑے ہوتے ہیں تو رحماء بینہم، وہ آپس میں شیر و شکر ہوتے ہیں۔ یعنی مومن کا مومن سے کوئی اختلاف نہیں ہوتا، مومن کے اختلاف ہوتا ہے کافر سے۔ مومن کے کیوں اختلاف کرے مومن کے ساتھ؟ اس کے اختلاف کا کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ اس کا رب بھی وہی ہے جو اس کا رب ہے، اس کا رسول بھی وہی ہے جو اس کا رسول ہے، اس کا پیشوا قرآن بھی وہی ہے اور اس کا پیشوا قرآن بھی یہی ہے، کیوں اختلاف کرے مومن؟ تو ہمیشہ یہ چیز سکھائی جاتی ہے، ہمیں بھی سکھائی جاتی ہے۔ اب پھر جب یہ مرحلہ شروع ہوا تو لاہور سے ہی تقریباً 6-7 مقامات کے اوپر تو یہ سب کچھ کیا جا چکا ہے، اور اس کا حل آپ پوری تاریخ پڑھ لیں، جتنے بھی اس قسم کے پھڈے ہوئے یا احتجاج ہوئے یا جنگیں ہوئی، ان کا حل آخر میں بیٹھ کر آمنے سامنے بیٹھ کر مذاکرات سے ہی حل ہوا ہے۔ 20 سال تک امریکہ افغانستان میں لڑا، آخر کار کیا ہوا؟ مذاکرات ہوئے، بیٹھ کر بات کو حل کیا گیا۔ اس کے بعد امریکہ نکلا اپنی راہ پر، باقی جو وہاں لوگ تھے ایرے غیرے وہ نکلے اپنی راہوں پر، اور جو طالبان تھے ہمارے بھائی افغانستان کے، انہوں نے کھڑے ہو کر پوری ریاست کو سنبھال لیا۔ یعنی 20 سال جنگ کی ہے، اربوں ڈالر لگائے اس نے، لیکن اس کے باوجود بھی حل کس سے تھا؟ مذاکرات سے تھا۔ جنگ سے تھوڑی ہوتی، آپ 2 بندے میرے مارو گے میں 2 آپ کے ماروں گا، آپ 2 بندے میرے مارو گے، اگر میں طاقتور ہوں تو آپ کے ماروں گا، نہیں تو آپ اپنے 2 اور مار کے میرے خلاف برابر کر کے خود کو کھڑا کر دو گے۔ ریاست کا یہ کام نہیں ہے، ریاست ہوتی ہے سربراہ، جیسے ہمارے ہاں یہاں تھانہ لگتا ہے، یونین کونسل لگتی ہے، تو یونین کونسل کے اندر آپ میں سے کوئی بھی اپنا مسئلہ لے کے جا سکتا ہے۔ وہاں اگر کوئی پیپلز پارٹی کا فرد بیٹھا ہے، کوئی پی ٹی آئی کا بیٹھا ہے، کوئی مسلم لیگ نون کا بیٹھا ہے، کوئی تحریک لبیک کا بیٹھا ہے، کسی کا بھی بیٹھا ہے، وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ جائیں، میں تو تحریک لبیک کا ہوں، آپ چونکہ پیپلز پارٹی کے تو اپنا مسئلہ جا کے خود حل کریں، وہ یہ نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قوم کے نمائندے ہیں، ان کو ڈیوٹی دی گئی ہے، وہ علاقے کے لوگوں کے لیے کام کریں گے، وہ علاقے کے لوگوں کے لیے ایک یعنی ان کو یہ سمجھیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے وہ ایک نوکر ہیں، وہ آپ کا میرا کام ضرور کریں گے، ان کا فرض ہے یہ۔ ایسے تھانہ ہے، پولیس ہے، تو ہماری سیکیورٹی ہے، ہم ان کے قدموں کے مضبوط ہونے کے لیے دعا کرتے ہیں، جو ان کے اندر برائیاں اللہ دور کرے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، چونکہ وہ ہماری سیکیورٹی ان کے ہاتھ میں ہے، ہماری حفاظت ان کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے یہاں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے، الحمدللہ یہاں تو پورے علاقے کو ہمارا تھانہ اس چیز کا گواہ ہے، ایجنسیاں اس چیز کی گواہ ہیں کہ ہمارے جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں۔ ہمارے جلوس ہوتے ہیں، ریلیاں ہوتی ہیں، باقاعدہ پہلے انفارم کرتے ہیں، یہاں بلاتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، پورا سب معاملہ طے کر کے کہ ہمارا یہ روٹ ہے، اس طرح ہم چلیں گے، کیوں کرتے ہیں؟ خدا نخواستہ کوئی بری بات بیچ میں آ جاتی ہے، کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس لیے سارے کام پہلے سے کیے جاتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا تھانہ، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے مسلمان بھائی کسی مشکلات کا شکار ہوں۔ اس لیے یہ ایک اہل سنت و جماعت کا فرد ہوں، چھوٹا سا ادنا سا خادم ہوں، الحمدللہ سے بڑے بڑے جتنے اہل سنت و جماعت کے علماء ہیں ان سب کا نظریہ یہی ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ وہ بھی یہی نظریہ رکھتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، اب حقوق نہیں دیں گے تو پھر تو کوئی تو میدان میں آئے گا، وہ اپنا حق لینے کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات تو کریں گے۔ تو خدا نخواستہ شروع سے لے کر آج تک شاید انہوں نے ایک پٹاخہ بھی نہیں پھوڑا ہوگا، اتنے پرامن لوگ ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کی تاریخ ہے، یہ تاریخ میں بھی جانتا ہوں، یہ تاریخ آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی الحمدللہ جدی پشتی سنی ہے، اور ہم بھی الحمدللہ جدی پشتی سنی ہے۔ ہمارے اندر دماغ میں، وجود میں، رگوں میں، ہاتھوں میں، پاؤں میں دہشت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پرامن رہیں گے۔ ہاں جب اسلام کی بات آتی ہے تو پھر اس وقت معاملہ اور ہوتا ہے، رسول اللہ کی ذات اقدس کی بات آتی ہے تو معاملہ اور ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں سب جتنے بڑے بڑے ہیں، سب نے کہا، ہمارے جتنے پلیٹ فارم تھے، ہم نے بھی ان سے یہی عرض کیا کہ
کہ اس کا حل مذاکرات ہیں، آپ بیٹھ کر مسئلے کو حل کریں، لیکن مذاکرات کے اندر کچھ سنجیدہ لوگ، ہمارے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہمارے سیاسی نظام کے اندر جیسے پی ٹی آئی کے افراد میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، پرویز خٹک صاحب ہیں، علی محمد صاحب ہیں، یہ جو لوگ ہیں ان کو بٹھایا جائے، جو اپنی بات سمجھتے ہیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، وہ تو نہ نشے میں ہوتے ہیں، نہ اقتدار کے نشے میں ہوتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے ان کی زبان سے کوئی آلتو فالتو بات نکلتی ہے، وہ اچھی بات کرتے ہیں، تمیز طریقے سے بات کرتے ہیں، سامنے والے کی بات سنتے ہیں۔ سنجیدہ لوگ بٹھا کر مسئلے کو حل کیا جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ تو ایسا ہوا کہ میں آپ کو آپ کے گھر کا کنیکشن پانی کا کاٹ دوں اور ایک ڈرم بھر کے لا کر، ایک کین بھر کے لا کے آپ کے گیٹ پہ رکھ دوں کہ دیکھیں میں آپ کو یہ چیز فراہم کر رہا ہوں، تو میں آپ سے یہی کہوں گا بھائی مجھے آپ کا کین نہیں چاہیے، مجھے آپ کے پانی کی بوتل نہیں چاہیے، میرا کنیکشن بحال کر دو، بس پانی خود ہی آئے گا، نہ آپ کو اٹھانے کی تکلیف ہوگی اور نہ مجھے یہاں کھڑے ہو کر اپنا مطالبہ، اپنے مطالبات سامنے رکھنے کی کوئی تکلیف ہوگی۔ تو گورنمنٹ جو موجودہ نظام ہے ہمارا وہ اس طرح کر رہا ہے، اور یہ باپ کا طریقہ نہیں ہوتا، یعنی ریاست کے بڑے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا۔ ریاست کا بڑا جو ہے وہ، ہمارے یہاں ایک لطیفہ مشہور ہے، ایک شخص نے کہا کہ میرے والد بہت نیک آدمی ہیں، دوسروں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ کیونکہ میرے والد سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ تیسرا جو مجلس میں موجود تھا اس نے کہا اس کے والد کو اللہ کی طرف سے آنکھ ہی اللہ نے ایک دی ہے، یعنی کانا ہے، اس کو دوسری آنکھ سے نظر ہی نہیں آتا۔ تو ایسا ریاست کا بڑے ایسا تھوڑی ہوتا ہے، ریاست کے بڑے کی 800 آنکھیں ہوتی ہیں، وہ ہر طرف دیکھتا ہے، وہ ہر ایک اس کی نظر میں ہوتا ہے، وہ اس وقت کسی پارٹی کا سربراہ یا پارٹی کا ایک فرد کی حیثیت سے جا کر نہیں بیٹھتا، وہ ریاست سنبھالنا ہے۔ ریاست سنبھالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ریاست میں سب لوگ ہیں، آپ کی ریاست میں کوئی ہم جیسا نکمہ نالائق بھی ہوگا جو کھڑے ہو کر کسی مطالبے میں سخت بات کرے گا، اور آپ ایک بڑا ہونے کی حیثیت سے اس کی بات کو سمجھ کر بڑے طریقے سے مسئلہ حل کر دو گے۔ تو یہ جو آج جو موجودہ ہمارا ماحول چل رہا ہے، اس ماحول کے اندر بہت مشکلات ہیں، بہت مشکلات ہیں۔ اتنے افراد شہید ہوئے، ان کا خون کن کے سر جائے گا؟ کون لے گا ان کو اپنے سر؟ ان کے خونوں کو کون لے گا؟ ہر بڑے سے لے کر چھوٹے تک، جس نے آرڈر جاری کیے وہ بھی اس میں شامل ہے، جس نے اپنے محکمے کو متحرک کیا وہ بھی اس میں شامل ہے، محکمے کے جس آفیسر نے آگے بڑھ کر حکم بجا لایا وہ بھی اس میں شامل ہے، جس نے جا کر اس نے ہتھے کو شوٹ کیا وہ بھی اس میں شامل ہے، اور جس نے پھر آگے کھڑے ہو کر اس کی بات کو آگے پھیلایا کہ یہ دہشت گرد تھا اور فلانا تھا اور فلانا تھا، وہ بھی اس میں شامل ہے، اور جو ہم جیسے خاموش بیٹھیں گے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ کیونکہ جب حق کے خلاف کوئی عمل کیا جا رہا ہو، اقدام کیا جا رہا ہو، اور آپ اور میں کھڑے ہو کر اس کے حق میں صدا بلند نہ کریں تو ہم بھی پھر اس کام میں برابر کے شریک شمار ہوں گے۔ اس لیے ہمارے یہ باتیں کہی گئی کہ آپ نے وعدہ کیا، آپ وعدہ پورا کریں۔ آپ نے کہا تھا ہم اسمبلی کے اندر بل پیش کریں گے تو کر لیں، اس میں مشکل کیا ہے؟ کوئی پارٹی شریک ہونا چاہتی ہے، ہو نہیں ہونا چاہتی نہیں ہو، ایک حقیقت تو کھل کر لوگوں کے سامنے آ جائے گی کہ کون اس مسئلے میں مخلص ہے اور کون مخلص نہیں ہے۔ ایک مسئلہ رہا یہ کہ جو وعدہ کیا کہ اسے پورا نہ کیا گیا، پھر جب آ کر بات کی گئی تو جھوٹ پہ جھوٹ بولے گئے۔ تو صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں، یعنی یہ 3 کام یا تینوں میں سے کوئی ایک کام کوئی کرے تو اس میں نفاق ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلی علامت یہ ہے کہ منافق جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں کی حدیث ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے، اور پھر فرمایا کہ جب وہ بات کرتا ہے تو اپنی بات کے اندر جھوٹ بولتا ہے، وہ سچ نہیں بولتا۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر ایک لفظ بڑھا کر 3 یہ الفاظ کہے گئے، یعنی وعدہ خلاف ہوتا ہے، بات میں جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے، اور امانت میں خیانت کرتا ہے۔ چوتھا یہ بتایا کہ جب وہ لڑتا ہے جھگڑتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ یہ 4 علامتیں حدیث شریف کے اندر منافق کی بیان کی گئی۔ حضور نے فرمایا جس میں یہ پائی جائیں وہ پکا منافق ہوتا ہے۔ تو قوم کس طرف جائے؟ قوم کے لیڈر یا قوم کے سربراہ تو اتفاق سے وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے کس بیانی کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں۔ تو اس لیے ہم سب اس بات سے آگاہ ہونا ہمیں ضروری ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس بات پر آگاہی رکھیں، ہم اس بات کو اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھائیں
کہ جو لوگ روڈوں پہ نکلے ہوئے ہیں وہ لوگ ایسے ہی نہیں نکلے. کون فارغ ہے؟ میں اور آپ روڈ پہ کیسے جائیں گے؟ کب جائیں گے؟ جبھی جائیں گے نا جب ہم مجبور ہو جائیں گے, ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا, تو جبھی پھر میدان کے اندر نکلنے کا آپ اور میں اقدام کریں گے. تو اگلے ان کی برداشت دیکھیں, ان کی ہمت دیکھیں کہ وعدہ ہوا اور ان کے قائدین کو جیل میں اور پورے شورائی نظام کو جیل میں رکھا گیا اور سینکڑوں کارکن جیل میں رکھے گئے. اس کے باوجود اگلوں نے اتنا سینہ بڑا کر کے 6 مہینے تک برداشت کیا ہے, اور وہ وقتاً فوقتاً ان کے دماغ تک یہ بات پہنچاتے رہے قانونی ذرائع کے ذریعے کہ صاحبو آپ نے وعدہ کیا, ہمارا یہ وعدہ پورا کریں, آپ نہیں کریں گے تو ہم احتجاج کریں گے. اب جب وہ وعدے پورے نہ کیے گئے, پھر لاہور ہائی کورٹ کے جو فیصلے جاری ہوئے ان پہ عمل درآمد نہ کیا گیا, تو بتائیں اس کے بعد پھر بندے کے پاس کیا رہے گا؟ ایک گھر کے اندر بچہ ہوتا ہے جو سگا بیٹا ہوتا ہے بندے کا, وہ ایک دفعہ مانگے, دوسری دفعہ مانگے, تیسری دفعہ مانگے, چوتھی دفعہ مانگے, آخرکار وہ بھی تو کوئی نہ کوئی سخت لہجہ استعمال کرتا ہے. یہ تو پھر بھی اللہ کے نیک بندے ہیں, صالحین ہیں, جو روڈوں پہ نکلے, انہوں نے کسی کی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا, خدا نخواستہ کوئی ایسی بات نہیں کی. وہ تو صرف نکلے کہ ہمارے مطالبات پورے کر دیے جائیں, مذاکرات کر کے مسئلے کو حل کر دیا جائے, ہمارے قائدین کو رہا کر دیا جائے اور فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دیا جائے. بس باقی صاحب یا کم از کم یہ نہیں کر سکتے تو قرارداد آپ پیش کر دیں. جو بھی فیصلہ پارلیمانی کمیٹی کا آتا ہے, پارلیمانی نظام کا آتا ہے, ہمیں قابل قبول ہے. اب بتائیں اس میں برا کیا ہے؟ یہ تو ایک جمہوری حق ہوتا ہے جو جمہوری ریاستوں کے اندر رہنے والے لوگ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. اس لیے آج یہ احتجاج رکھا گیا ہے کراچی پریس کلب پر. اب حضرات کوشش کیجئے گا, بہت پرامن طریقے سے ہوگا, وہاں جا کر صرف احتجاجاً اپنا ایک مدعا پیش کیا جائے گا. وہ اکابرین کریں گے, جو لیڈ کرتے ہیں وہی لوگ تقریر کریں گے, ہم نے صرف شریک ہونا ہے. تو آپ سب حضرات جو بھی آپ کا کردار ہے اس کو نبھائیں, وہ ضروری ہے آپ کا, اور میرا فرض ہے کہ ہم ان باتوں کو, جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں, آگے پھیلائیں, آگے پہنچائیں. کہ ریاست کے اندر جب ریاست جبر کرنے پہ آتی ہے تو اس کے دن کم رہ جاتے ہیں, اور ہم نہیں چاہتے کہ خدا نخواستہ ہمارے ملک کے اندر فساد ہو. کسی کے باپ نے بنایا ہو نہ بنایا ہو, ہم سب کے آباء و اجداد نے تو بنایا الحمدللہ. اب کوئی الزام لگا دے کہ یہ عراق ایجنٹ ہیں یا انڈیا براہ راست ان کو سپورٹ کر رہا ہے, تو صاحب وہ وزیر موصوف نے کہا کہ ان کے پیچھے انڈیا ہے یا بھارت ہے یا راہ ہے. تو وزیر موصوف سے اگلوں نے پوچھا صاحب آپ بتائیں پھر اگر یہی الزام ہے, یہ باتیں لگا رہے ہو, یہ آپ کی بات سچی ہے, تو آپ پہ تو ہزاروں لوگوں کے الزام ہے, فلاں سے فنڈ لیا, فلاں سے لیا, فلاں سے لیا, آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو یہ بات ہے, یہ وقت ان باتوں کے کرنے کا نہیں ہے. یہ وقت یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر مسئلے کو حل کر دیں تاکہ یہ جو بھی معاملات ہمارے یہاں مشکلات کا شکار ہیں یہ حل ہو جائیں. اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. خداوند قدوس ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرمائے, اور خداوند قدوس ریاست کے ذمہ داروں کو سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس ملک کو اللہ ہر بد امنی سے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین.